اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں آسان نیکیاں بیان کی تھیں، تو اس ویڈیو میں ہم جو باقی مزید ہیں آسان نیکیاں ان کو بیان کریں گے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے اذان دینا۔ اذان شاعر اسلام میں سے ہے اور احادیث میں اذان دینے کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو اذان کے اجر اور فضیلت کا ٹھیک حال معلوم ہو جائے تو ہر شخص اذان دینے کی کوشش کرے اور خواہش مند افراد کی زیادتی کی وجہ سے قرآن اندازی کرنی پڑے۔ اس کے بعد ہے اذان کا جواب دینا۔ اذان کا ادب یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو حتی الامکان خاموش ہو جانا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ اذان کے ہر لفظ کا جواب دینا چاہیے، یعنی جو الفاظ مؤذن کہتا جائے وہ سننے والے بھی کہتے جائیں۔ البتہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہیے، اور جب فجر کی نماز میں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس کے جواب میں صدقت و بررت کہنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کریم۔ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کا اصل حق تو یہ ہے کہ اس پر سمجھ کر عمل کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنے کا ایک ذریعہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کو بھی قرار دیا ہے، یعنی قرآن کریم کی الفاظ کی تلاوت بھی بے انتہا اجر و ثواب کی حامل ہے۔ بعض لوگ نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر پڑھنے سے کیا حاصل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انسانوں کی کتاب پر قیاس کرتے ہیں، جن کو بے سمجھے پڑھنا ایک فضول کام سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی تعلیمات تو دنیا و آخرت کی فلاح کی ضامن ہیں ہی، لیکن اس کے ایک لفظ میں نور ہے، اور اس کی محض تلاوت بھی موجب اجر اور ثواب ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت جس حصے سے بھی ہو ثواب ہی ثواب ہے، لیکن بعض صورتوں کے خاص فضائل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ مختصر صورتوں میں سب سے زیادہ فضائل سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کے بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سی حدیثوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت میں سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اچھی طرح وضو کرنا۔ وضو کو اطمینان کے ساتھ اور سنت کے مطابق آداب کی رعایت کے ساتھ انجام دینا بھی بہت فضیلت کا عمل ہے، جس پر احادیث میں بہت اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے تک سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مسواک کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا۔ اس کے بعد ہے وضو کے بعد ذکر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ ان میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس کے بعد ہے تحیۃ الوضو۔ وضو خواہ کسی مقصد کے لیے کیا جائے، اس کے فوراً بعد 2 رکعتیں تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھنا بہت فضیلت کا حامل ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ اس کا چہرہ بھی اور دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو اس کے لیے جنت لازمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تحیۃ المسجد۔ اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اس کے بعد اعتکاف کی نیت۔ جب کبھی مسجد میں جانا ہو، خواہ نماز کے لیے یا کسی اور کام سے، اگر یہ نیت کر لی جائے کہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف سے رہوں گا، تو انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے نفلی اعتکاف کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ انفرادی نماز کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کی فضیلت 27 گنا زیادہ ہے، لیکن جماعت کی نماز میں بھی پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کیا فضیلت ہے تو قرآن اندازی کرنی پڑے۔ صف کے خلا کو پر کرنا۔ جماعت کے دوران صفوں کو سیدھا رکھنے اور صفوں کے درمیان خلا کو پر کرنے کی بھی بہت تاکید آئی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وصل صفا وصلہ اللہ، جو شخص کسی صف کو ملائے یعنی اس کے خلا کو پر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب سے نوازتے ہیں۔ اس کے بعد نماز اشراق۔ نماز اشراق ایک نفلی نماز ہے جو طلوع آفتاب کے بعد اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آفتاب ذرا بلند ہو جائے، اور یہ طلوع آفتاب کے تقریباً 12 منٹ بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ صرف 2 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن احادیث میں اس نماز کے بے حد فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ضحیٰ اشراق کی 2 رکعتوں کی پابندی کر لے، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جاگ کے برابر ہوں۔ جمعے کے دن غسل اور خوشبو لگانا۔ جمعے کے دن غسل کرنے کی بھی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ غسل کرتے وقت یہ نیت رکھنی چاہیے کہ یہ غسل جمعے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ نیز غسل کے بعد خوشبو لگانا بھی سنت ہے اور اتباع سنت کی نیت سے اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگائے اور اچھے کپڑے پہنے، پھر گھر سے نکل کر مسجد میں آئے، وہاں جتنی چاہے رکعتیں پڑھے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، پھر خاموش رہے یہاں تک کہ نماز پوری ہو جائے، تو اس کا یہ عمل اس جمعے سے اگلے جمعے تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روزے میں سحری کھانا۔ روزے خواہ رمضان کے ہوں یا نفلی، دونوں عظیم عبادت ہیں اور ان میں سحری کھانا مستقل کار ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ افطار جلدی کرنا۔ روزے میں جب آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد افطار میں جلدی کرنی چاہیے، بلا عذر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ حاجی یا مجاہد کے گھر کی خبر گیری۔ حج اور جہاد بڑی عظیم عبادتیں ہیں، لیکن جو لوگ اپنی عدم استطاعت کی وجہ سے یہ عظیم عبادتیں خود انجام نہ دے سکیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کے ثواب میں حصہ دار بننے کا بہترین راستہ پیدا فرما دیا ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص کسی مجاہد کو جہاد کی تیاری میں مدد دے یا کسی حاجی کے سفر حج کی تیاری میں مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہاد اور حج کے ثواب میں حصے دار بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جہاد یا حج پر گیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی خبر گیری، ان کی ضروریات پوری کر دینا، یہ بھی ایسا عمل ہے جس سے انسان جہاد یا حج کے ثواب میں حصے دار ہو جاتا ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجاہد کو جہاد کے لیے تیار کرے یا کسی حاجی کو حج کے لیے تیار کرے، یعنی اس کے اسباب فراہم کرنے میں مدد دے یا اس کے پیچھے اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے یا کسی روزے دار کو افطار کرائے، تو اس کو ان سب لوگوں کے جتنا ثواب ملتا ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ اس کے بعد شہادت کی دعا کرنا۔
اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا انسان کی عظیم ترین سعادت ہے، اور جس طرح شہادت کا بے حساب اجر و ثواب ہے، اسی طرح اس کی تمنا اور دعا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اجر و ثواب رکھا ہے جو شہادت پر ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے شہید ہونے کی سچے دل سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں، خواہ وہ شخص اپنے بستر پر ہی مرا ہو۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ اپنے دن کا کام صبح سویرے شروع کرنے کی بھی حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد بازار میں ذکر اللہ۔ جب انسان اپنے کاروبار کے لیے بازار میں جائے تو اس وقت تھوڑے تھوڑے وقفے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس جگہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایسا ہے جیسے جہاد سے پیٹھ موڑ کر بھاگتے ہوئے انسانوں کے درمیان کوئی شخص ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد ہے بیچی ہوئی چیز کا واپس لے لینا۔ بعض اوقات ایک شخص کسی سے کوئی چیز خرید لیتا ہے لیکن بعد میں کسی وجہ سے وہ واپس کرنا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں بیچنے والے کے ذمہ یہ واجب تو نہیں ہے کہ وہ ضرور بیچی ہوئی چیز واپس لینا منظور کرے، لیکن اگر وہ خریدار کی پشیمانی یا اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے واپسی منظور کر لے تو حدیث میں اس کی بھی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان سے کی ہوئی بیع کو واپس لے لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیاں معاف فرمائیں گے۔ اس کے بعد کسی ضرورت مند کو قرض دینا۔ کسی ضرورت مند شخص کو قرض دینے کا بھی بہت ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ اس کے بعد تنگ دست مقروض کو مہلت دینا۔ کسی تنگ دست مقروض کو قرضے کی ادائیگی میں مہلت دینے کی قرآن و حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو خوشحالی تک اسے مہلت دی جائے۔ پھر اس کے بعد تجارت میں سچ بولنا۔ تجارت کو بظاہر دنیا داری کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر تجارت اس نیت سے کی جائے کہ اس کے ذریعے رزق حلال حاصل کیا جائے گا اور اس سے اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو تجارت کا سارا کام اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں ناجائز کاموں سے پرہیز کیا جائے۔ چنانچہ تجارت میں سچائی اور امانت کو اپنا معمول بنانے والے کی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تاجر سچا اور امانت دار ہو وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد درخت لگانا۔ مناسب جگہ پر درخت یا پودے لگانا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یفرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ طیرا او انسان الا کان لہ بہ صدقہ۔ جو مسلمان کوئی پودا لگاتا یا کھیتی بوتا ہے اور اس میں سے کوئی پرندہ یا انسان کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جانوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلام نے انسان کی طرح جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ جو جانور موذی نہیں ہیں ان کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا منع ہے۔ یہاں تک کہ جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے ان کو بھی ایسے طریقے سے ذبح کرنے کی تاکید کی گئی ہے جس سے ان کو کم سے کم تکلیف پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ذبح سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے اور ذبح ہونے والے جانور کو جتنی زیادہ سے زیادہ راحت پہنچائی جا سکے پہنچائی جائے۔ اس کے بعد موذی جانوروں کو ہلاک کرنا۔ البتہ جو جانور موذی ہوں تو ان سے انسانوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، ان کو ہلاک کرنا بھی نیک عمل ہے جس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ مثلاً سانپ بچھو کو مارنے پر بھی ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود خطبہ دے رہے تھے کہ دیوار پر چلتا ہوا ایک سانپ نظر آیا۔ آپ نے خطبہ بیچ میں روکا اور ایک چھڑی سے سانپ کو مار کر ہلاک کر دیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی سانپ یا بچھو کو ہلاک کرے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی شخص اس مشرک کو قتل کرے جس کا خون حلال ہو۔ زبان کو قابو میں رکھنا۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کے ذریعے انسان چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث میں زبان کو قابو میں رکھنے اور کم گوئی کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بات کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد ہے فضول باتوں اور کاموں سے بچنا۔ جس کام میں دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ فضول ہے، اور قرآن و حدیث میں فضول باتوں اور فضول کاموں سے بچنے کی بڑی تاکید اور ترغیب آئی ہے۔ قرآن پاک نے فلاح پانے والے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین ھم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو فضول چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ 6 جامع نیکیاں۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ایسے اعمال بتائے جن کی پابندی کرنے والے کے لیے آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو، جب کسی سے کوئی معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو، جب بات کرو تو سچ بولو، اور اپنی شرمگاہوں کی ناجائز کاموں سے حفاظت کرو، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے اور گناہ کرنے سے روکو۔ پھر دائیں طرف سے شروع کرنا۔ اچھے کاموں کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے جس پر ثواب کی امید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں دائیں سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، وضو میں بھی، کنگھی کرنے میں بھی اور جوتا پہننے میں بھی۔ اس کے بعد گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے کھا لینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ اگر کھانا کھاتے وقت کوئی نوالا زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا کر جو مٹی وغیرہ لگ گئی ہو اسے صاف کر کے اور ضرورت ہو تو دھو کر کھا لینا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو جو ناپسندیدہ چیز اس پر لگ گئی ہو اسے دور کر کے اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، پھر فارغ ہونے پر اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آسان نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔